حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے۔ اب نمرود نے کیا سمجھا؟ اس نے سمجھا بھائی کسی کو رہائی دینا اس کی جان اسے بخشنا ہے، اور کسی کو پھانسی دینا اس کی جان اس سے لینا ہے۔ نمرود نے دو قیدی بلائے، جسے سزا دینی تھی پھانسی کی اسے رہائی دے دی، اور جسے آزاد کرنا تھا اسے پھانسی دے دی، اور دے کر کہتا ہے انا احیی و امیت، تیرا رب کیا جان ڈالتا کیا جان نکالتا ہے، میں بھی تو جان ڈالتا نکالتا ہوں۔ جسے مارنا تھا اسے رہائی دے دی، اور جسے رہائی دینی تھی اسے مار دیا۔ اب بے وقوف کو یہ نہ سمجھ آئی کہ پہلے کس نے پیدا کیا، بعد میں اس پر رہائی دی جانے والے پر موت کون طاری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، وقت کا پیغمبر کائنات کا عقل مند انسان ہوا کرتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوچا اب میں اسے سمجھاؤں کہ میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرا رب عزتیں دیتا بھی ہے، میرا رب ذلتوں کا مالک بھی ہے، میرا رب پہناتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے۔ اگر میں یہ سارے کام اسے سمجھاؤں تو یہ کسی کو بلائے گا اسے زبردستی سلا دے گا، کسی کو بلائے گا اسے جلدی جلدی سے اٹھا دے گا، کسی کو کھانا کھلا دے گا، کسی کو بھوکا اپنی طرف سے بھگا دے گا، کسی کو پلا دے گا، کسی کی بے عزتی کرے گا، کسی کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ پیغمبر بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سارے کام جو ما تحت الاسباب یہ کرنے پر قادر ہے، سبب کے تحت یہ کرنے پر قادر ہے، یہ اسے یوں سمجھ نہیں آئے گی۔ اسے سمجھاتا ہوں ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کر دیا کرتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت اور طاقت ہے آج سورج کو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب کر، آج سورج کو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب کر۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اسے تو عادتاً یہ سورج سمجھ آ رہا تھا کہ سورج نکلتا ہے اپنی تمازت زمین پر پھینکتا ہے پھر اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اسے یہ سمجھ تو نہیں تھی کہ سورج کو وقت پر نکالتا کون ہے پھر وقت پر اسے غروب کون کر دیا کرتا ہے، یہ سمجھ اسے کہاں تھی۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بتانے والے ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، دعوت دینے والے ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر دعوت دے سکتا ہے، ہدایت صرف کون دیتا ہے؟ ہاں، ہدایت دینا اللہ کے